اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ دین اسلام میں نہ صرف زندگی گزارنے کے تمام تر رہنما اصول موجود ہیں، بلکہ دین حق میں مصیبتوں اور آفات سے بچنے کے طریقہ کار بھی سمجھا رکھے ہیں۔ دین اسلام کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ جب غیر مسلموں پر کوئی مصیبت آن پڑے اور وہ ٹل نہ رہی ہو تو وہ اسلام کے سنہری اصولوں کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ چند روز قبل پیش آیا۔ دنیا کی وہ سرزمین جہاں 500 سال سے اذان دینے پر پابندی تھی، وہاں جب حال ہی میں پھیلنے والی وبا کے پیش نظر اذان دی گئی تو وہاں پر موجود غیر مسلموں کے کیا تاثرات تھے، اور یہ ایمان افروز واقعہ کس غیر مسلم ملک میں پیش آیا، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب۔ معزز دوستو، یہ بات تو آپ سب یقیناً جانتے ہوں گے کہ سرزمین اندلس اسلامی تاریخ کے سنہری باب کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سرزمین اندلس پر مسلمانوں نے کئی سو سال تک حکومت کی، تاہم مسلمانوں کے زوال کے بعد یہاں پر غیر مسلمز نے ڈیرے ڈال دیے اور آج تک یہاں غیر مسلموں کی حکومت قائم ہے۔ اندلس کو آج کل اسپین کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے، لیکن جب مہلک موذی مرض نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو اس کا اثر اسپین کے علاقہ جات تک بھی جا پہنچا۔ اسپین میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ مرض کے پھیلاؤ کے پیش نظر چند روز قبل اسپین کے قدیم شہر غرناطہ کی گلیوں میں 500 سال بعد اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں۔ البیازین مسجد میں 500 سال کے بعد اذان دی گئی۔ اس سے پہلے اسپین میں اذان دینے پر مکمل پابندی عائد تھی۔ اسپین ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ اس وبائی مرض سے متاثر ہوا ہے۔ ہزاروں افراد اس مرض کی لپیٹ میں ہیں، تاہم مسلمانوں نے رب عظیم کی جانب رجوع کرتے ہوئے سرزمین اندلس پر اذان دے کر دین حق کی بڑائی کو بیان کیا۔ معزز دوستو، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 500 سال قبل اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اس دور میں یہاں مسلمان آزادی سے اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی اسپین سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا، اور ساتھ ہی اسلام کو بھی اسپین سے بے دخل کرنے کی کوششیں کی گئیں، جس میں غیر مسلم قوتیں جزوی طور پر کامیاب ہوئیں، اور اسپین کے چند ایک شہر ایسے ہیں جہاں مسلمان مساجد میں جا کر عبادات کر سکتے ہیں، مگر ملک کے بیشتر حصے میں اذان دینے پر پابندی عائد تھی۔ لیکن پھر رب عظیم نے ایک آسمانی آفت کو دنیا کے ساتھ ساتھ اسپین پر بھی مسلط کر دیا، اور اسی آفت نے اسپین بھر میں ہنگامی حالات پیدا کر دیے۔ وہاں کے طبی عملے نے دن رات محنت کی، جس پر اسپینش حکومت نے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شہریوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کی بالکونیوں میں کھڑے ہو کر چند منٹس کے لیے تالیاں بجائیں تاکہ اسپین کے عملے کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ یوں اسپین کی غیر مسلم کمیونٹی نے اس پر عمل کرتے ہوئے طبی عملے کو اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ معزز دوستو، اس صورتحال میں مسلم کمیونٹی نے میوزک اور تالیوں کی بجائے بالکونیوں میں کھڑے ہو کر آذانیں دینا شروع کر دی اور رب کو پکارنا شروع کر دیا تاکہ مہلک مرض سے نجات مل سکے۔ جیسے ہی اسپین کے شہریوں کے کانوں میں رب کے خوبصورت کلام نے رس گھولنا شروع کیا اور ان پر کلام اللہ نے سحر طاری کیا، تو انہوں نے بھی مسلمانوں کی تقلید کرتے ہوئے آذانیں دینا شروع کر دی۔ ان دقت امیز مناظر کو ہم ویڈیو کے آخر میں آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ کس طرح اسپین کے قدیم شہر غرناطہ کی گلیوں میں 500 سال بعد اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں۔ دوسری جانب پاکستان میں بھی رات گئے گھروں کی چھتوں اور مساجد سے اذان کے کلمات بلند کیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد رب کو راضی کرنا اور اس مہلک وبا سے نجات کی دعائیں کرنا ہے۔ جبکہ مراکش میں بھی مہلک مرض سے نجات کے لیے لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے مذہبی اسکالر علامہ کوکب نورانی نے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے قوم کو پیغام دیا ہے کہ وبا اور پریشانی میں جہاں اذان کہی جائے، اللہ تعالیٰ وہاں امن عطا فرماتے ہیں۔ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اذان کہی جاتی ہے، جس سے ہمارے ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور شیطان بھاگتا ہے۔ مسلمان روحانی اور حفاظتی دونوں تدابیر اختیار کرتا ہے۔ صفائی کے ساتھ ایمانی ہتھیار بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ دنیا پر واضح ہو کہ دنیا میں اسلام ہی پرامن دین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی جانب ساری دنیا کو آنا پڑ رہا ہے۔ پہلے حجاب پر پابندی تھی اور آج پوری دنیا کو منہ ڈھانپنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، مذہبی اسکالر نے مزید کہا کہ اذان دینا مستحب اور پسندیدہ کام ہے، اس کو جتنا پھیلایا جائے اتنا ہی مبارک ہے۔ لوگ گھروں میں رہ کر اللہ سے توبہ کریں اور گھروں میں تمام وقت نیکی میں گزاریں۔ صبح اور شام 2 وقت اذان کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اس سے امن رہتا ہے۔ لوگ کوشش کریں کہ اللہ کی طرف آئیں، دعائیں کریں اور صفائی اختیار کریں۔
سچے دل سے توبہ کریں کیونکہ یہ وبا ہم پر ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک پوری انسانیت کو اس مہلک وبا سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک پہنچا کر ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔